غلط کمنٹس نہ کیجیے گا۔ ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں، اوپر ایسے کر رہے تھے لاکھ لعنت، ایسے کیا، اشارہ کیا انہوں نے، نہ ہی کتابوں کا ادب کا پتہ اور نہ ہی ان چیزوں کا۔ تو فضل احمد چشتی صاحب کسی عالم کے خلاف نہ ہوں، مجھے بتائیں کوئی کون سا عالم ہے جس کے خلاف نہ ہوں۔ ویڈیو بنانا بھی حرام، یہی پیسہ جو آپ لوگ ہوٹل بک کروا کے وہاں پہ مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ آ جائیں مناظرہ کرتے ہیں، آج بھی توبہ طیب ہو کر ان باتوں کو ختم کر کے آپس میں پیار محبت کے ساتھ چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ جہاں جہاں تک لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو سلامت رکھے اور ہر اچھے کام میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی فضل احمد چشتی صاحب کے حوالے سے اور عبدالحمید چشتی صاحب کے حوالے سے۔ کچھ لوگوں نے ان کے اوپر کمنٹس کیے مختلف قسم کے، اور اگر کسی کو اچھی نہیں لگی تو ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی سوچ ہے۔ اگر کسی کو اچھی لگی ہے تب بھی ان کی مرضی اور ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن میں نے اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جتنے بھی علماء ہیں بالخصوص جو ایک دوسرے کو یہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں وہ ان چیزوں سے ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے ان کے دلوں میں۔ فضل چشتی صاحب کے ماننے والے ہیں تو وہ جس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں حمید چشتی صاحب کے خلاف یا کسی اور کے خلاف، تو ان کے ماننے والوں میں بھی اسی طریقے سے نفرت پیدا ہوتی ہے ان کے جتنے بھی فالوور ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری سائڈ سے ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسائل ہیں، ایسے کوئی مسئلے مسائل ہیں جو پیچیدگی کے ہیں، تو ان علماء کو آپس میں الگ بیٹھ کے ایک بند کمرے میں بیٹھ کے حل کرنے چاہیے۔ دلائل وہاں جا کر دیں، آپس میں ایک دوسرے کو دلائل دکھائیں کہ یہ میری طرف سے ہیں اور یہ آپ کی، وہ دوسرا دکھائے کہ یہ میری طرف سے ہیں، اور جس کے جو ہے وہ سچے ہوں وہ صرف چلا جائے۔ لیکن یہ اس طریقے سے عوام میں آ کر باتیں کرنا، کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف، تو یہ عوام میں انتشار پھیلتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا، باقی میں کوئی مفکر اسلام یا کوئی بڑے علماء میں سے شامل نہیں ہوں کہ ان کے ساتھ جو دلائل کے ساتھ میں مناظرہ کروں یا ایسا مناظرے کا چیلنج کروں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جو بات کی تھی وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کی تھی کہ لوگوں میں انتشار نہ پھیلے، لوگوں میں نفرت پیدا نہ ہو ایک دوسرے کے خلاف، کہ جس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ملتان کی سرزمین پر جو ہے وہ مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں، کبھی دریا خان کی سرزمین پر جو ہے وہ مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں، کبھی فضل چشتی صاحب کی طرف سے مناظرے کا چیلنج آ رہا ہے، کبھی عبدالحمید چشتی کی طرف سے مناظرے کا چیلنج آ رہا ہے۔ بات کا اینڈ کیا ہے؟ بات کا اینڈ یہ ہے کہ کوئی اور جو بھی کہتا رہے، ظاہر سی بات ہے جتنے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں وہ اس بات پہ پکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کی یہ جو جتنے بھی علماء لڑ رہے ہیں آپس میں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ آپ لوگ کی حجت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ لوگ کے دعوے اور بڑے دلیلوں کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کیا تھے۔ ویسے تو سٹوریاں بیان کرتے رہتے ہیں علماء، لیکن اس چیز کو یہ ذہن میں رکھ کے کہ یزید جو ہے وہ کوئی اچھا تھا یا اس طریقے سے، اس بات کو بالکل بھی کوئی نہیں مانے گا، اور ہم یہی جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یزید کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے مقابلے میں ہم ان کو لانا چاہتے ہیں۔ اگر فضل چشتی صاحب اس مقابلے میں لانا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے،
میں اس بات کو آگے تفصیل کی طرف جو ہے وہ نہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے، اتنا علم ہونے کے باوجود جو ہے آپس میں لڑائیاں یا اس طرح جھگڑے کرنا یہ کوئی بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف شیطان جو ہے ورگلاتا ہے، لوگوں کو آپس میں بھڑکاتا ہے۔ یہ بڑے، جو کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو بڑے ہیں یہ بات کر جاتے ہیں، بیان کر جاتے ہیں، آگے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے فالوور جتنے بھی ہیں اور اتنے ہی ان کی طرف سے بھی فالوور ہوں گے، وہ آپس میں کہیں بیٹھ کے لڑ بھی سکتے ہیں۔ ایک گھر میں دو فالوور دو قسم کے ہو سکتے ہیں، دو لوگوں کو چاہنے والے ہو سکتے ہیں، وہ آپس میں لڑ سکتے ہیں۔ تو اس انتشار سے بچنے کے لیے اگر کوئی اس طرح مسئلہ ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے بیان کریں۔ اور اب تھوڑی دیر پہلے میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، ملتان میں ایک بھائی تھے، وہ میرے خیال میں عبدالحمید چشتی صاحب کی طرف سے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں ویٹ کر رہے ہیں، کوئی وہ پارک کا نام بتا رہے تھے کہ اتنی دیر سے تقریباً 15 گھنٹے ہونے والے ہیں یہاں ویٹ کر رہے ہیں، فضل چشتی صاحب ابھی تک یہاں نہیں پہنچے، ہم بار بار جو ہے یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آئیں، مناظرہ کریں، آپ نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا تو اسی مناظرے کے حوالے سے ہم یہاں پر ہیں، ہمارے ساتھ جاؤ مناظرہ کریں۔ ابھی تک فضل چشتی صاحب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ مل نہیں رہے۔ دیکھیں کہیں مسجد رحمت اللہ عالمین، یہ میری ایک ویسے رائے ہے، جتنے ہیں چاہے فضل چشتی صاحب ہیں یا عبدالحمید چشتی صاحب ہیں، یہ سارے اپنی میں کو ختم کر کے سب کے ساتھ معاملات ختم کر کے مسجد رحمت اللہ عالمین جا کر پہنچیں۔ فضل احمد چشتی صاحب بھی اس میں مسجد رحمت اللہ عالمین جا کر پہنچیں، وہاں جا کر سارے ایک ہی متفق ہو کر یہ جو ہے جتنے سنی علماء ہیں آپس میں اتحاد کے ساتھ آئیں اور الیکشن لڑیں، الیکشن لڑ کے پاور میں آئیں، پھر جو ہے وہ اسلام کے مفاد کے لیے کام کریں، نہ کہ لوگوں کے انتشار کے لیے جو ہے وہ کام کریں۔ میری ایک رائے ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کل میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس میں کمنٹ نہ کیجیے گا، فضل احمد چشتی صاحب اتنا علم پڑھنے کے باوجود، یہ آگے کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی، پتہ نہیں علاقے کا نام نہیں مجھے پتا کہ وہ کس علاقے میں تقریر کر رہے تھے، لیکن ٹیبل کے اوپر سامنے کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھیں، کتابیں پڑھی ہوئی تھی، ان کے کتابوں کے اوپر ایسے کر رہے تھے لاکھ لعنت، ایسے کیا، اشارہ کیا انہوں نے تحریک لبیک کے خلاف۔ یہ بات دیکھیں، اور یہاں سے میں جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو میں پھر کہتا ہوں کہ بھائی اتنا علم نہیں پڑھا تو بہتر ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے، تھوڑا علم بہت ہے، اسی کے اوپر عمل کر لیں تو میرے خیال میں بہت ہے، اور اتنا زیادہ علم پڑھیں اور نہ ہی کتابوں کا ادب کا پتہ اور نہ ہی ان چیزوں کا، تو وہ میرے خیال میں پھر اس طرف جانا نہیں چاہیے۔ اور دیکھیں جس طریقے سے وہ بیانات کرتے ہیں اور جو لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کوئی بتائیں فضل احمد چشتی صاحب کسی عالم کے خلاف نہ ہوں، مجھے بتائیں کوئی کون سا عالم ہے جس کے خلاف نہ ہوں؟ تحریک لبیک کے خلاف فضل احمد چشتی صاحب ہیں، اگر کسی اور عالم کا نام لے لیا جائے تو ان کے خلاف بھی فضل احمد چشتی صاحب ہیں۔ یہ وہی فضل احمد چشتی صاحب ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ تصویر بنانا بھی حرام ہے اور ویڈیو بنانا بھی حرام۔ یہی پیسہ جو آپ لوگ ہوٹل بک کروا کے وہاں پہ مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ آ جائیں مناظرہ کرتے ہیں، آج بھی توبہ طیب ہو کر ان باتوں کو ختم کر کے آپس میں پیار محبت کے ساتھ چلیں، صرف دین کا کام کریں، لوگوں میں پیار اور محبت بانٹیں تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت انگیز طریقے کے ساتھ پیش نہ آئیں۔